السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج پھر ملا موقع وقت ساتھ گزارنے کا، آج پھر ملا موقع وقت ساتھ گزارنے کا، نہ رہا خطرہ دشمنوں کا اور نہ ہی آنے جانے کا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی چیزوں پر اختیار دے دیا ہے، اتنا عقل دیا ہے کہ اتنا عقل اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، الحمدللہ، شکر ہے کہ نہ ہی فرشتوں کو ملا اور نہ ہی شیطان کو۔ تو خیر، اپنے ٹاپک پر بڑھتے ہیں کہ عصر کی نماز کیوں فرض کی گئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت للکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا، اسی وجہ سے ان کو دنیا کے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ پر یہ نماز فرض کر دی، عصر کی نماز فرض کر دی، تاکہ اس نماز کی برکت سے امت واپس اپنے گھر جنت میں جانے کے حقدار بن جائے۔ ایک اور قول و وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو 4 اندھیروں کی وجہ سے گھبرا گئے۔ پہلا تھا رات کا اندھیرا، دوسرا تھا بادلوں کا اندھیرا، تیسرا تھا دریا کا اندھیرا اور چوتھا تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، فریاد کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء کی 87 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فریاد پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ کو یہ فریاد بہت پسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قید سے نجات عطا کر دی۔ یونس علیہ السلام نے عصر کے وقت قید سے رہا ہونے پر 4 رکعت نفل شکرانے کے لیے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ نماز فرض کر دی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ نماز فرض کر دی تاکہ نماز عصر ادا کرنے والوں کو 4 اندھیروں سے نجات عطا کرو۔ پہلا ہے جہالت کا اندھیرا، دوسرا ہے کفر کا اندھیرا، تیسرا قبر کا اندھیرا اور چوتھا قیامت کے دن کا اندھیرا۔ عصر کا وقت، دوستو، عصر کا وقت دنیا والوں کے لیے کام سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، چونکہ اس وقت میں جوش و خروش میں کاروبار چلتا ہے۔ آپ دیکھے ہوگے، آپ کی نظر لگتی ہوگی کہ عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے نا، عصر کا وقت، عصر سے قریب جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں بازاروں میں سب سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، آپ دیکھیے، اگر آپ اس میں نظر ڈالیں تو پھر آپ کو معلوم پڑے گا۔ میں نے نظر ڈالی ہے، الحمدللہ۔ اکثر لوگ تو مشغولیت کی وجہ سے غفلت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز عصر فرض کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی رحمت و برکت سے، اس کی عنایت سے اپنا دامن بھر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی،
نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی۔ سورۃ البقرہ کی 238 آیت ہے کہ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت یعنی 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص خاص کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کو خاص کردہ بنایا، خاص کر کے فرمایا بالخصوص عصر کی نماز کی، والصلاة الوسطی۔ آج مومن دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر نماز کی طرف مشغول ہوتے ہیں، آج مومن دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا کر نماز کی طرف مشغول ہوتے ہیں، اس کو کل قیامت کے دن جنت کی نعمتوں کے حقدار بنا دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عصر کے وقت انسان کے کاموں کی نگرانی کرنے والے فرشتے جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے دن رات کے فرشتے عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، دن رات کے فرشتے عصر کی نماز کے وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، جن فرشتوں نے مسلمانوں کو فسادی، خون بہانے والا بنا کر کہہ کر پوری دنیا کا، پورے جہان بھر کا الزامات ان کے سر پر تھوپ دیا تھا، آج آج اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان سے مسلمانوں کو، مومنوں کو عابد، زاہد اور نمازی کہلوایا۔ پھر تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں رب کریم، حکم دیتے ہیں رب اعلیٰ ذوالجلال والاکرام، تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ آسمان اور زمین میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں، حدیث پاک میں ہے آسمان اور زمین میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہوتا جو ان کے لیے استغفار نہ کرے، اور جس کے لیے استغفار کرے اس کو عذاب نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ جس گروہ نے مسلمانوں کو، بنی آدم کو گنہگار کہہ دیا تھا، انسانوں کو گنہگار بنوا دیا تھا، کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو جس چیز کا علم ہے اس چیز کا علم، اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ علم دنیا کے کسی بھی، پوری کائنات میں کسی کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ جس گروہ نے، جس قوم نے، جس گروپ نے بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو گنہگار کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، گنہگار کہا، ان کی زبان سے استغفار کروایا اور استغفار کے بہانے سے گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دی، گنہگار بندوں کی گناہ کو معاف فرما دیا۔ دوستو، جب قبر میں نکیرین، منکر و نکیر سوال کریں گے، منکر اور نکیر سوال کریں گے، تو مومن کو یوں معلوم ہوگا کہ گویا عصر کا نماز کا وقت ہو گیا، کیونکہ عصر کی نماز کے وقت یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا عادی تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ ماحول کو دیکھ کر جو بھولی ہوئی بات ہوتی ہے نا، جو بھی ہم بھول جاتے ہیں وہ یاد آ جاتی ہے، ماحول کے حساب سے جو بھولی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ مومن دیکھے گا کہ عصر کی نماز
عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چنانچہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا آسان ہو جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ آسانی سے جواب دے سکیں گے ربی اللہ، یعنی میرا رب اللہ ہے۔ دوستو، عصر سے مغرب تک کا نماز پڑھنے میں بہت ہی زیادہ حکمت و فضیلت ہے۔ عہد کر لے، ایک بار پھر میں کہوں گا کہ عہد کر لے ان 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے کی۔ انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ۔